للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ پاک کی کروڑ رحمت ہے ہمیں جمعۃ الاخری کے اس پیارے مہینے میں فیضان مدینہ آ کر مدنی مذاکرہ میں شرکت کر کے خوش نصیبوں کو تہجد پڑھنے اور دعائیں کرنے اور پھر علم دین کے حلقے میں حاضر ہونے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اسی پیارے مہینے کی 22 تاریخ کو عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ہے، اور جیسا کہ اعلان ہوا تھا کہ انشاءاللہ اس کو شان و شوکت کے ساتھ منائیں گے۔ یوں تو آپ کی سیرت کے بے شمار پہلو ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں اور صدیوں سے بیان کیے جا رہے ہیں، مگر ہر وقت ایسا لگتا ہے کہ نئے سے نئے پہلو ہمارے سامنے آتے ہی چلے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے اگر مختلف پہلو کو ہم تقسیم کرتے ہیں، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ ایک زندگی کا آپ کا حصہ ہے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت جس کیفیت میں تھے وہ بھی ایک سیرت کا پہلو ہے۔ پھر اعلان نبوت کے بعد سیرت کا ایک پہلو ہے۔ ہجرت مدینہ کا جو سفر تھا یہ خود ایک بہت بڑا آپ کی سیرت کا بیان ہے۔ پھر مدینہ منورہ جب ہجرت کر کے پہنچے تو وہاں سے زندگی کا ایک اہم ترین سلسلہ آپ کا بیان ہوتا ہے۔ پھر اگر غزوات کی بات کرتے ہیں، غزوہ بدر، غزوہ احد اور دیگر غزوات، تو اس میں بھی آپ کی خوبصورت زندگی کے بڑے خوبصورت پہلو ہمیں نظر آتے ہیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو امیر حج بنا کر بھیجا پہلے، وہاں پر آپ کا ایک زندگی کا اور آپ کے کردار کا ایک بڑا خوبصورت پہلو ہمارے سامنے آتا ہے۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا، اور اس حج میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شریک رہے، اس میں بھی آپ کی سیرت کے بڑے پیارے پیارے پہلو ہمیں ملتے ہیں۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک کا وقت اور اس کے بعد کے واقعات، جو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے خلیفہ بننے کا جو دورانیہ ہے، وہ دورانیہ خود ایک بہت ہی امپورٹنٹ تھا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے، سب کے لیے یہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ اس سے پہلے وہ اس لمحے سے کبھی گزرے ہی نہیں ہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ان کے درمیان ظاہری طور پر موجود نہ تھے۔ آپ وہ جو پردہ فرمانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور اس کے بعد جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو کیفیت تھی، اور اس کیفیت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ایک خوبصورت اور بڑا ہی منفرد کردار تھا، وہ خود ایک بہت ہی زبردست پورا بیان ہے۔
اس کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ خلافت پر آئے اور پہلے خلیفہ بنے. اور وہ جو خلافت پر آتے ہی جو محاذ تھے، جو مسائل تھے، ان کو جس انداز سے آپ نے فیس کیا، یہ یاد رکھیے گا کہ صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت پر آئے تو اس سے قبل کوئی خلافت کا ماڈل نہیں تھا جس ماڈل کو فالو کرنا تھا، کیونکہ یہ پہلا ہی واقعہ تھا کہ کوئی مسلمانوں کے خلیفہ ہوئے تھے، اور اب ان کے لیے کوئی ایسا ماڈل نہیں تھا. ان کے پاس جو رہنمائی تھی، جو ان کے پاس چلنے کے لیے جو راستہ تھا، وہ ڈیفینیٹلی وہ تو واضح تھا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن و حدیث، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کو لے کر ان حالات کو کیسے فیس کرنا ہے، یہ اس سے پہلے کوئی ماڈل نہیں تھا. تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا بڑا شاہکار یہ نظر آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اور خلافت ملنے کے بعد جو امور خلافت کے ذریعے جو مسلمانوں کی کشتی کو جو سہارا دیا گیا، یہ آپ کی سیرت کا ایک انتہائی منفرد پہلو سامنے آیا. بڑی ایڈمنسٹریٹو قسم کی جو آپ کی جو صلاحیتیں تھیں وہ سامنے آئیں. پھر آپ کی جو اپروچ تھی، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپروچ کو اگر سمجھنا ہے تو منکرین زکوٰۃ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دنیا سے آپ پردہ فرماتے ہیں تو اس کے بعد ایک طبقہ آیا جو کہ زکوٰۃ دینے کا سے انکار کرتا ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں. اور صحابہ کرام علیہم رضوان بشمول سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ یہ معاملہ روکا نہیں جا سکتا، بلکہ وہی ہونا چاہیے جو آپ نے فیصلہ کیا ہے، اور ان کے ساتھ جنگ کی گئی. اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اس طرح کا بیان ملتا ہے کہ جو بات ان پر ظاہر ہوئی تھی وہ ہم پر ظاہر نہیں ہوئی تھی، اور یہ ان کے اعلیٰ درجے کی شرح صدر تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور یہ لازم تھا کہ ان کے ساتھ یہ جنگ ہوتی. اور وہ بڑا خوبصورت ایک یوں سمجھے کہ ایک اپروچ تھی آپ کی کہ آپ چیزوں کو سمجھ لیتے تھے، غور کر لیتے تھے، اور ایک نتیجہ اخذ کر لیتے تھے. یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں بھی یہ معاملات ہوتا کہ آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے تو آپ اس کے بات کی گہرائی تک چلے جاتے تھے، خواہ وہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہو یا دیگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے موقع پر ہو، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی گہرائی کو اور اس کے رموز جس کو کہتے ہیں کہ اس میں چھپی بات کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ لیا کرتے تھے. اور یہ صحابہ کرام علیہم رضوان جانتے تھے کہ یہ اپروچ ہے. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کے شاہکار تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جو ماشاءاللہ جو میں نے چند باتیں بیان کی، اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایک بات، یعنی آپ کی سیرت کا ایک ایک پہلو جس کا میں نے تھوڑی چند چیزیں بیان کی ہیں، وہ اگر اس کو ڈیٹیل میں جا کے بیان کرے تو پھر ایک زندگی کا ایک حصہ چاہیے آپ کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے. پھر ہر ایک اپنی معرفت، اپنے علم اور اپنے مقام و مرتبے کے مطابق پھر آپ کی سیرت کے وہ پیارے پیارے مدنی پھول نکال کر امت تک پہنچاتے ہیں. تو آپ ہمارے محسن ہیں، محسن امت ہیں. آپ نے امت کی کشتی کو سہارا دیا اور ایک ایسی بیس بنا کر دی، جی ہاں، ایک ایسی بیس، ایسی بنیاد بنا کر دی کہ جس پر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ رولنگ کی کہ آج تک دنیا آپ کے رولنگ کو یاد کرتی ہے. یعنی آپ کے جو امت پر احسانات ہیں نا، ان میں
ایک احسان اگر میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ آپ نے مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرما دیا۔ یہ اس امت پر احسان تھا آپ کا کہ آپ اپنے سامنے ہی ایک ایسی قیادت مسلمانوں کو دے گئے کہ جنہوں نے اسلام و دین کو وہاں تک پہنچایا کہ بس آج تک اس کے بارے میں تذکرے کیے جاتے ہیں اور کیے جاتے رہیں گے۔ اتنی زبردست آپ نے قیادت دی۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے گئے تو آپ شورا بنا کر گئے تھے کہ جو خلافت کا فیصلہ کرتی تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہوئے۔ تو یہ ایک سسٹم ہے جو پڑھنے سے متعلق ہے۔ تو یہ بھی امت پر آپ کا بہت بڑا احسان ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ آپ نے مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ امیر المومنین کے طور پر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بیان کیا تھا۔ تو آپ نے پھر شورا بنائی تھی۔ تو یوں اگر ہم غور کریں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امت پر بے شمار بے شمار بے شمار احسانات ہیں۔ اسے یاد کرنا چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے، ان کی سیرت کو پڑھ کر اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اپنی زندگی میں بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں اگر کوئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھنا چاہے۔ بڑی کامیابی مل سکتی ہے، بڑی گائیڈ لائن مل سکتی ہے، بڑی ہمت ملتی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ زبردست عشق رسول ملتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے۔ معرفت رسول، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج مبارک کی اگر معرفت کوئی سمجھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرے۔ اور بھی بہت سارے درست فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں یہ آپ کی سیرت سے ملتا ہے۔ ہمت، طاقت، حوصلہ، بردباری، برداشت، یہ کیسے انسان کی زندگی میں آتا ہے یہ آپ کی سیرت سے ملتا ہے۔ تو اگر کوئی آپ کی سیرت کو پڑھنا چاہے تو مخطوط المدینہ نے فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی زبردست کتاب شائع کی ہے، اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ امیر اہل سنت کا رسالہ عاشق اکبر، اس کا مطالعہ کریں۔ پھر یہ کہ عرس مبارک 22 جمادی الاخری آپ کا عرس مبارک ہے پاکستان میں، یہ سمجھے کہ 25 دسمبر یہ 22 تاریخ ہے، تو 24 دسمبر کو غروب آفتاب یعنی مغرب جب شروع ہوگی تو 22 تاریخ پڑ جائے گی۔ 24 دسمبر منگل کو جب سورج غروب ہوگا تو 22 تاریخ شروع ہو جائے گی، تو یہ یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آغاز ہو گیا۔ اسی رات انشاءاللہ منگل ہے تو محفل بھی ہوگی، امیر سنت کی بھی کرم نوازی ہوگی، شرکت ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ سوال جواب ہوں گے، باقاعدہ ایک سلسلہ ہوگا، نعت خوانی ہوگی، پھر نیاز ہوگی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کا عرس منائیں، یعنی ایک تو یہ دعوت اسلامی کا ایک اپنا پلیٹ فارم ہے، تحریکی اور تنظیمی طور پر انشاءاللہ یہ سارا سلسلہ کیا جائے گا، لیکن ہر امتی کو چاہیے، میں تو یہی کہوں گا ہر امتی کو چاہیے کہ وہ آپ کی یاد منائے، آپ کا شکریہ ادا کرے، کیونکہ آپ نے ہم سب پر احسان کیا ہے، ہم سب پر احسان کیا ہے، اور اس کی ڈیٹیل میں نے جیسے کتاب کا حوالہ دیا اس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اللہ توفیق دے، ہم میں سے ہر گھر میں نیاز ہونی چاہیے، ہر گھر میں ایصال ثواب کی ترکیب ہونی چاہیے، ہر گھر میں آپ کا ذکر مبارک ہونا چاہیے، مسجد دعوت اسلامی کے مبلغین بالخصوص آپ کا ذکر مبارک کریں اور اجتماع کی ترکیب کریں۔ بدھ ہے، 25 دسمبر ہے، چھٹی کا دن ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کی چھٹی کا دن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اور اسلام میں ملیں گے اور انشاءاللہ اور برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال کرے، اور آپ کے عشق رسول کا ہمیں بھی صدقہ نصیب ہو جائے، آپ کے توکل کا ہمیں صدقہ نصیب ہو جائے۔ بڑی خوبصورت بات مجھے بتائی تھی مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے،
ایک مرتبہ میں پڑھ رہا تھا تو میرے مطالعے میں ایک بات آئی تھی. ایک صحابی بیمار تھے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. تو انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں اپنا سارا مال راہ خدا میں دینا چاہتا ہوں. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ایک تو انہیں یہ بشارت بھی دی کہ ابھی آپ کا جانے کا وقت نہیں ہے، پھر یہ کہ اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ رکھنا چاہیے کہ آپ کے بچوں کو محروم نہ کریں وغیرہ. اس طرح کر کے کچھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی. تو جب میں نے یہ روایت پڑھی تو مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے میں نے ایک سوال کیا، مفتی صاحب یہ بتائیے کہ جب یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال راہ خدا میں دینے کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ کریں. مگر جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال بارگاہ رسالت میں حاضر کر دیا، سارا مال، کچھ بھی نہ چھوڑا گھر کے اندر، بلکہ جب پوچھا گیا تو کہنے لگے کہ گھر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں. تو میں نے کہا ان کو تو میرے آقا نے منع نہیں کیا اور انہیں منع فرما دیا، وجہ کیا ہے؟ تو مفتی دعوت اسلامی نے بڑی پیاری بات فرمائی تھی. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے توکل کے درجات کو جانتے تھے، اور آپ یہ بھی جانتے تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توکل یعنی اپنے رب پر اعتماد کرنے کے تعلق سے کس درجے پر فائز ہیں. صدیق ہے نا. تو ہر ایک کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقام، ان کے مرتبے، ان کے درجے کے مطابق اپنے ارشادات عطا فرما دیتے. اور یہ ہم سیرت میں پڑھتے ہیں کہ کوئی شخص آ کر عرض کرتا ہے کہ مجھے کوئی نصیحت کی دفعہ میں غصہ نہ کرو، اسے پھر عرض کی پھر میں غصہ مت کرو، اس نے پھر عرض کیا ہمارا غصہ مت کرو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کوئی اپنے لیے کوئی بات لیتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تمام معاملات و چیزوں کو دیکھ کر اس کو ارشاد فرماتے تھے کہ یہ کرو یہ نہ کرو. تو اس سے پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاشی کے صادق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توکل کے کتنے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں اور کتنا اہم رتبہ انہیں اللہ کریم نے عطا فرمایا. تو ہمیں ان کی سیرت سے توکل کا درس بھی ملتا ہے، خیر خائی کا درس ملتا ہے، درگزر کا درس ملتا ہے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا یہ ارشاد انہی سے ہوا ہے قرآن کریم میں سورہ نور میں. انہیں چاہیے وَلْيَعْفُوا معاف کریں، وَلْيَصْفَحُوا درگزر سے کام لیں. اور معاملہ یہ تھا کہ یہ کس کے لیے کہا گیا؟ ان کے لیے کہا گیا کہ جن کا تعلق آپ کی شہزادی ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت و بہتان لگا اس میں جو مبتلا تھے اور ان کے ساتھ آپ بھلائی کا سلوک فرماتے تھے، اور جب آپ کو یہ بات پہنچی تو آپ نے منع فرما دیا کہ اب میں ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں رکھوں گا. تو آپ سے آپ کا رب فرماتا ہے کہ انہیں چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر سے کام لیں. اور آپ نے ایسا ہی کیا جیسا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا. تو آپ کے بڑے مقام مرتبے قرآن کریم کی کئی آیات میں مفسرین ان آیات کے تحت جو آپ کا ذکر کرتے ہیں وہ ذکر بڑا خوبصورت و بڑا عمدہ ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ. کا پیارا مہینہ آ گیا رجب، قلب و جگر پر چھا گیا ایک کیف سا عجب، قلب و جگر پر چھا گیا ایک کیف سا عجب.
سارے جہاں پر چھا گیا